زینب کے ساتھ روتی ہے، سب مل کے بیبیاں، دیکھا جو خون گر کے نبی کے جمال کو، بانو کہاں تلاش، بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ، بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ، عابد نہ بھول پائے کبھی اس خیال کو، بانو کہاں تلاش، ایسا تو ظلم زور کسی پر ہوا نہیں، ایسا تو ظلم زور کسی پر ہوا نہیں، برباد جس طرح کیا زہرا کی آل کو، بانو کہاں تلاش، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، اپنے ضعیف کاندھوں پہ 18 سال کو، بانو کہاں تلاش، لیلا دعائیں کرتی رہی بعد کربلا، لیلا دعائیں کرتی رہی بعد کربلا، یا رب جدا نہ کرنا کسی ماں سے لال کو، بانو کہاں تلاش، شبیر اپنے روزے پہ
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة صلوات بھیجیں گفتگو قرآنی واقعات کے ذیل میں ہو رہی ہے اور کل کی مجلس میں جناب آدم کی خلقت اور جنت میں ان کے مقام سے متعلق بیان ہوا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ شیطان جو اول روز سے آدم کا دشمن تھا، اس نے طے کر لیا تھا کہ تو صحیح بدلہ ضرور لیں گے۔ اب اس سلسلے میں ایک لمبی گفتگو ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے سوالات ہیں کہ شیطان جنت میں گیا کیسے، جنت تو صاحبان ایمان کی جگہ ہے، پھر یہ شیطان وہاں پہنچا کیسے، آیا وہ جنت وہی جنت تھی کہ جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے، یا یہ واقعی کوئی جنت جیسی جگہ تھی؟ اگر اللہ کا ارادہ زمین کو آباد کرنا تھا تو پھر زمین پر بھیجنے سے پہلے جنت میں رکھا کیوں، اور پھر ان تمام مرحلوں اور مقدموں سے گزرنے کے بعد پھر زمین پر بھیجا کیوں؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں کہ جو آپ کو تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ ان تمام باتوں
سے آگے بڑھتے ہوئے صرف اجمالی طور پر میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب آدم جب اس شجر ممنوعہ یعنی وہ درخت جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا اس کے قریب گئے تو لباس اتر گیا اور جنت میں جناب آدم کا مقام مکمل ہو گیا. لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. لیکن جس وقت اس درخت کے قریب ہوئے اب اسی کے بعد زمین کے اوپر بھیج دیے گئے. جس وقت جناب آدم زمین پر آئے جناب آدم کو اتارا گیا کوہ صفا پر اور جناب حوا کو اتارا گیا کوہ مروہ پر. صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں جو مکے میں ہیں اور جب بھی کوئی حاجی یا خانہ خدا کا زائر عمرہ بجا لانے کے لیے جاتا ہے تو چاہے عمرہ ہو یا حج ہو واجب ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرے، 7 چکر لگائے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. جناب آدم کو صفا کے اوپر اتارا گیا، جناب حوا کو مروہ پہ اتارا گیا. اسی وجہ سے کیونکہ جناب آدم ہے صفی اللہ، لہذا اس پہاڑی کا نام پڑا صفا. اور جناب حوا جو خاتون تھیں اور خاتون کو، عورت کو عربی میں مرا بولتے ہیں، لہذا اس وجہ سے اس پہاڑی کا نام پڑا مروہ. اور اس روایت کو ایک چیز اور قوت دیتی ہے اور وہ ہے خود جدے میں جناب حوا کا مزار کا ہونا. سعودی عرب میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے جدہ. جدہ کے معنی عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ جدہ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں دادی کے، دادی. کیونکہ جدہ میں جناب حوا کی قبر ہے، اس وجہ سے جناب حوا ہی کے نام سے پورا شہر مشہور ہو گیا، جدہ، دادی. اور یہ جناب حوا کی قبر کا جدے میں ہونا وہ اس روایت کو اور اس قول کو زیادہ قوت دیتا ہے کہ جناب آدم صفا پہ اترے اور جناب حوا مروہ کے اوپر. اب جب یہ دونوں اترے، ایک صفا کے اوپر ایک مروہ کے اوپر، تو اب یہاں سے اتر کے دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں چلے. جناب آدم اترے تو وہ حوا کو تلاش کر رہے تھے، جناب حوا اتری تو وہ آدم کو تلاش کر رہی تھی. دونوں تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے میدان عرفات. اس میدان میں دونوں کا تعارف ہوا، دونوں ایک دوسرے سے ملے، دونوں کا عرفان، دونوں کا تعارف. اسی وجہ سے اس میدان کا نام پڑا عرفات. اس میدان میں دونوں سے ملاقات ہوئی اور دونوں کا تعارف ہوا. اگرچہ اس کے علاوہ بھی تعویلیں ہیں، خالی یہی روایت یا یہی تعویل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی تعویلیں ہیں کہ میدان عرفات کو میدان عرفات کیوں کہا جاتا ہے، یا صفا کو صفا کیوں کہا جاتا ہے، یا مروہ کو مروہ کیوں کہا جاتا ہے. یہ جو مشہور قول ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. ان تمام اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے. اب جب میدان عرفات میں جناب آدم کی جناب حوا سے ملاقات ہوئی، اس تعارف کی بنیاد پر اس میدان کا نام پڑا عرفات. اسی میدان میں یعنی جو میدان عرفات ہے اس میں ایک پہاڑی ہے جس پہاڑی کو کہتے ہیں جبل
رحمت. اسی جبل رحمت کے دامن میں جناب آدم برسوں اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، گریہ کرتے رہے، روتے رہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت کے فراق میں رو رہے تھے، جنت چھوٹ گئی اس لیے رو رہے تھے، جنت چھوٹ گئی اس لیے گریہ کر رہے تھے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک نبی خدا کے لیے، ایک رسول خدا کے لیے، ایک اللہ کے منتخب بندے کے لیے کہ جو صفی اللہ ہے، صرف اس وجہ سے رونا کہ ہاں جنت چھوٹ گئی، محل چھوٹ گیا، باغ چھوٹ گیا، یہ میرا ضمیر قبول نہیں کرتا. اس بات کو میرا ضمیر قبول نہیں کرتا ہے. اب جب ہم نے روایتوں میں دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ آدم کا جو گریہ تھا وہ جنت چھوٹنے پہ نہیں تھا، آدم کا گریہ حوا کے بچھڑنے پہ نہیں تھا، آدم کا گریہ اس مال اور دولت اور ان نعمتوں سے بھری ہوئی اس بہشت سے آنے کا نہیں تھا، بلکہ آدم کا گریہ اس بات پر تھا، توجہ کیجئے گا میرے جوانوں، آدم کا گریہ اس بات پر تھا کہ جب اللہ نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت میں پورا ہو جائے گا، پھر جب اس نے کہہ دیا تھا تو ہم گئے کیوں؟ جب اس نے بتا دیا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، تو جب اس نے کہہ دیا تھا، بتا دیا تھا، تو پھر ہم اس درخت کے قریب گئے کیوں؟ یہی احساس تھا. کون سا احساس؟ کہ جب اس نے کہہ دیا کہ نہ جانا، اگرچہ یہ حکم واجبی نہیں تھا کہ نہیں تمہارے لیے حرام ہے جانا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے جانا، اس لیے کہ نبی سے حرام نہیں ہوتا، نبی ناجائز نہیں کرتا، اسی وجہ سے اسے ترک اولا کہا گیا ہے. اور یہ حکم ایک تشریفاتی حکم تھا. جس طریقے سے بچے سے ہم کوئی بات بتاتے ہیں، بیٹا ایسا نہ کرنا ورنہ نقصان ہو جائے گا، اگر یہ چیز کھاؤ گے تو کھانسی آ جائے گی، دیکھو ننگے پیر چلو گے تو کانٹا چبھ جائے گا، پھر بھی بچہ وہ چیز کھا لیتا ہے، پھر بھی بچہ ننگے پیر اتر پڑتا ہے. اب ہم نے کہا تھا نا کہ دیکھو اترو گے تو کانٹا لگے گا، دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ یہ کھاؤ گے تو کھانسی آئے گی، وہی کیا. اب جب کھا لیا دیکھو کھانسی آ رہی ہے. اگرچہ ماں باپ کی طرف سے بھی یہ حکم قطعی نہیں ہوتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، بتانے کے لیے ہوتا ہے، نقصان بھی اس کا ظاہر کر دیتا ہے. بس ایسے ہی قدرت کی طرف سے یہ وہ حکم نہیں تھا کہ جس کو واجب حکم کہتے ہیں، کہ جہاں کے اوپر جناب آدم کا جانا اس درخت کے قریب حرام ہو، نہیں، بلکہ ایک تشریفاتی حکم تھا کہ آدم اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر جاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا. اب جب قدرت نے خود ہی کہہ دیا جاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو گیا. اب جناب آدم کو احساس یہ تھا کہ جب کہہ دیا تھا قدرت نے کہ درخت کے قریب نہ جانا تو پھر ہم قریب گئے کیوں؟ بس یہی کے اوپر ہم کو شیطان میں اور آدم میں فرق معلوم ہوتا ہے کہ یعنی آدم یعنی آدمیت کیا ہے، شیطان یعنی شیطانیت کیا ہے. دیکھیں وہاں کے اوپر بھی غلطی ہوئی، یہاں کے اوپر بھی ترک اولا ہوا. وہاں غلطی کیا ہوئی؟ اکڑ گیا ہم سجدہ نہیں کریں گے. کیوں بھائی؟ کہ ہم آگ سے بنے، یہ مٹی سے بنے، ہم سجدہ نہیں کریں گے. ترک اولا یہاں کے اوپر بھی ہوا کہ نہیں جانا، چلے گئے. لیکن یہاں کے اوپر ترک اولا ہونے کے بعد جناب آدم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، جناب آدم سجدے میں چلے جاتے ہیں، جناب آدم گڑ گڑاتے ہیں. وہاں اللہ کی مخالفت کرنے کے بعد اکڑ جاتا ہے، اینٹ جاتا ہے، اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے. بس معلوم ہوا کہ یہی آدمیت اور یہی شیطنت ہے. غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں، گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، خطائیں ہم سے بھی ہوتی ہیں، بھول ہم سے بھی ہو جاتی ہے. اب اگر اس بھول کے بعد، اس خطا کے بعد، اس غلطی کے بعد، اس گناہ کے بعد اگر اکڑ جائے تو شیطنت ہے،
اگر نرم پڑھ کے معافی مانگ لیں، سجدے میں چلے جائیں، دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیں تو آدمیت ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ تو اب جناب آدم زمین کے اوپر ہے۔ جناب آدم کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک کا نام قابیل، دوسرے کا نام حابیل۔ دونوں سگے بھائی ہیں، حابیل اور قابیل۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹے تھے، لیکن قابیل کے اندر وہ چیز نہیں تھی، وہ صفت نہیں تھی، وہ علم نہیں تھا، وہ عرفان نہیں تھا کہ جو صفت اور جو علم اور جو عرفان حابیل کے یہاں تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب علم نہیں تھا، عرفان نہیں تھا، تو اس علم اور عرفان نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر اطاعت کا جذبہ بھی نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا کہ جہاں جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنی محبت ہوگی، جتنی محبت ہوگی اتنی اطاعت ہوگی۔ جب علم نہیں تھا، معرفت نہیں تھی، تو اس علم اور معرفت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر اطاعت بھی نہیں تھی۔ ماں باپ کی مخالفت کر دیتے تھے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے۔ حابیل کے یہاں کیونکہ علم تھا، معرفت تھی، لہذا اس علم اور معرفت کی بنیاد کے اوپر مطیع پروردگار اور مطیع والدین، اللہ کے بھی اطاعت کرنے والے، والدین کا بھی حکم ماننے والے۔ اب یہ بالکل سامنے کی چیز ہے، اگرچہ ہمیں حکم یہی ہے کہ دیکھو تم اپنی اولاد کی نسبت عدالت سے کام لو۔ توجہ کیجئے گا، اپنی اولاد کی نسبت تم عدالت سے کام لو۔ آپ کے 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، کچھ بیٹیاں ہیں، کچھ بیٹے ہیں، معصوم کا حکم یہ ہے کہ تمہاری نظر عادلانہ نظر ہونی چاہیے سب کے اوپر۔ اگر ایک بیٹی کے لیے کوئی تحفہ لے کر آئے دوسری بیٹی کے لیے بھی لاؤ۔ اگر ایک بیٹے کو تم نے کچھ خوش کیا ہے تو دوسرے بیٹے کو بھی خوش کرو۔ اگر اس کو لباس دلایا ہے تو اس کو بھی لباس دلا دو، یا کوئی اور چیز دلا دو، کسی موقع اور پہ، اس موقع پہ اس کو دلایا، اس موقع پہ اس کو دلا دو۔ لیکن جتنی بھی بیٹے تمہارے ہیں، بیٹے بیٹیاں، ان کے اوپر نظر تمہاری عادلانہ ہونا چاہیے، اگرچہ یہی حکم ہے۔ لیکن یہ فطرت ہے انسان کی کہ جو بچہ زیادہ اطاعت گزار ہوتا ہے، زیادہ فرما بردار ہوتا ہے، زیادہ خدمت گزار ہوتا ہے، زیادہ عزت کرنے والا ہوتا ہے، زیادہ حکم ماننے والا ہوتا ہے، خود بخود اس کی طرف دل زیادہ جھکتا ہے، خود بخود اس سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ یہ فطری چیز ہے، یہ فطری چیز ہے، ہونا ہی ہے۔ اور بالکل سامنے کی مثال ہے، خود آپ اپنے طور کے اوپر، ارے بچوں سے ہٹ کے بھی دوستوں میں لے لیجئے، محلے کے بچوں میں کہ جن سے کوئی دوستی نہیں لیکن محلے کے ہیں، ان سے لے لیجئے۔ ایک بچہ ہے کہ جب بھی نکلتے ہیں سلام کرتا ہے، کلام کرتا ہے، خیریت پوچھتا ہے، مزاج پوچھتا ہے، اگر ذرہ برابر اس سے کچھ کہے تو دوڑ کے جاتا ہے، لے کے آتا ہے، لیجئے صاحب حاضر رہیے۔ اسی کے مقابل میں اور بچے ہیں، وہ کبھی دیکھتے بھی نہیں، کبھی مڑتے بھی نہیں، کبھی احترام بھی نہیں کرتے، اور کچھ کہہ دو تو وہ ایوائڈ کر دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر کھیل میں لگ جاتے ہیں۔ اب محبت کس سے ہوگی؟ اس بچے سے کہ جو دیکھ کے سلام کرتا ہے، کلام کرتا ہے، رکتا ہے، اگر کبھی کچھ کہہ دیا تو فوراً دوڑ کے جاتا ہے، لے کے آتا ہے، یا اس بچے سے کہ جو کبھی مخاطب بھی نہیں ہوتا، کبھی احترام بھی نہیں کرتا، کچھ کہہ دیا تو وہ کھیل میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے تاکہ جانا نہ پڑے، لانا نہ پڑے۔ فطری چیز ہے، اس بچے سے زیادہ محبت ہوگی کہ جو اطاعت کرنے والا ہے، جو عزت اور احترام کرنے والا ہے۔ یہی چیز بچوں میں ہوتی ہے، اپنے بچوں میں بھی، کہ اگر واقعاً ان تمام بچیوں میں وہ بچہ کی جو زیادہ احترام کرنے والا ہے، زیادہ خدمت کرنے والا ہے، خود بخود والدین کا دل اس کی طرف جھکتا ہے، اس کا دل والدین کی طرف جھکتا ہے۔ یہی صورت جناب آدم کے ہاں تھی۔
قابیل حابیل دونوں بیٹے ہیں، قابیل بڑا ہے، حابیل چھوٹے ہیں، لیکن جو اطاعت کا جذبہ حابیل کے یہاں تھا وہ قابیل کے یہاں نہیں تھا. لہذا اسی بنیاد پر اب جو جھکاؤ اور جو لگاؤ جناب آدم کو حابیل سے تھا، قابیل سے نہیں تھا. اسی مقام پر شیطان کو موقع ملا. شیطان تو موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کون سی دکھتی ہوئی رگ آپ کی اس کے ہاتھ میں آ جائے اور آپ کو راہ حق سے ہٹا دے، آپ سے گناہ کروا دے، آپ کو حرام پہ لگا دے. وہ تو پہلے ہی بھونا بیٹھا تھا، تپا بیٹھا تھا، انتظار میں تھا کہ بس موقع مل جائے اور بتاتے ہیں ان کو ہم. مل گیا موقع اس کو. ایک اطاعت گزار ہے، ایک نافرمان ہے کا. یہ نافرمان یہ اپنا ہے، اس کے اوپر جلدی ہم قابو حاصل کر لیں گے. اطاعت گزار کے اوپر تو ہم قابو حاصل نہیں کر پائیں گے، لیکن اس پہ قابو مل جائے گا. آیا بڑا ہمدرد بن کے. شیطان کبھی بھی مخالف بن کے نہیں آئے گا، ہمیشہ ہمدرد بن کے آئے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا. شیطان کبھی بھی دشمن بن کے نہیں آئے گا آپ کے پاس، ہمیشہ ہمدرد بن کے آئے گا. آیا ہمدرد بن کے، اور ہمدرد بن کے آنے کے بعد کہنے لگا با قابیل کا کہو میں تم کو جو ہے تمہارے اماں ابا کو چاہتے وہتے نہیں ہیں. کہا کیوں؟ کہا جتنا بھی اثاثہ اور وراثت اور نبوت اور رسالت ہے تم کو کچھ ہاتھ لگنے وگنے والی نہیں ہے، یہ سب اسی حابیل کو ملے گا. کہ تم کو کیسے پتا؟ کہ پتا کیا، بالکل صاف سیدھی بات ہے. ہر وقت وہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں فوراً وہ کر دیتا ہے، وہ کرنے لگتا ہے، اور تمہاری طرف تو اتنی نظر بھی نہیں کرتے. اور مجھے پتا چلا ہے، اور بالکل میں یقین سے کہہ رہا ہوں، بالکل تمہاری محبت میں کہہ رہا ہوں، تمہارے فائدے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وراثت ہے تمہارے باپ کی وہ سب حابیل کو ملنے والی ہے، تم کو کچھ نہیں ملے گا. اب آپ بتائیے، دیکھیے ہوس کس کو کہتے ہیں. دو بھائی ہیں اور دو بھائیوں کی اس وقت پوری دنیا ہے. آپ کے دماغ گئے کہ نہیں گئے؟ دو بھائی اور دو بھائی پوری دنیا کے مالک، پوری دنیا کے. بھائی ہے ہی نہیں کوئی، پوری دنیا کے مالک. اور شیطان کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بھائی رہ گیا تو پھر تم کو کچھ ملے گا نہیں وراثت میں. اور یہ جو نبوت اور رسالت والی وراثت ہے وہ بھی اسی کو ملے گی. تو قابل پھر کہا نہیں، اس کا آسان راستہ ہے کہ ان کو درمیان سے ہٹا دو. حابیل کو ان کو بیچ سے ہٹا دو، ساری محبتیں تمہاری طرف ہو جائیں گی، سب کچھ تم کو مل جائے گا. اب قابیل کو یہ بات لگ گئی کہ ہاں بات تو صحیح ہے، اگر اس کو حابیل کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو پھر جتنا بھی مال اسباب اور جو اتنی بھی وراثت ہے وہ سب مجھے مل جائے گی. اب اسی فکر میں وہ لگا ہوا ہے. شیطان اپنے موقع کی تلاش میں تھا، اب قابیل اپنے موقع کی تلاش میں. اس نے تو اپنا کام کر دیا، وہ تو کام کر کے دور جا کے مزہ لیتا ہے، وہ تو دور جا کے مزہ لیتا ہے، اور دور بیٹھا ہوا مزہ لے رہا ہے کہ وہ لگا دیا لائن پہ، لگا دیا کام پہ، ہو گیا اپنا کام. کبھی کبھی ہمارے سماج میں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے. ٹلے چڑھا دیا، لگا دیا کام پہ، بٹ دیکھتے رہو، ہو گیا اپنا کام. دوسرے کے نقصان سے اپنا کیا ہوگا میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے. اگر دوسرا نقصان اٹھا بھی گیا تو ہم کو کیا مل جائے گا، ہم کو کیا ملے گا، ہم کو کیا فائدہ ہوگا، سوائے تھوڑی دیر کے دل کے بہلاوے کہ ہاں ارے واہ ہوا ہوا بہت اچھا ہوا. تھوڑی دیر کے دل کے بہلاوے کے علاوہ اگر اس کا بیچارے کا نقصان ہو بھی گیا، کاروبار چلا گیا، اولاد چلی گئی، گھر بار چلا گیا، عزت چلی گئی، عہدہ چلا گیا، منصب چلا گیا، ہمیں کیا ملا؟ شاید اس کے پاس کوئی رہتا مومن بھائی تھا، اپنے خاندان کا تھا، رشتہ دار تھا، شاید ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ تو
کہیں نہ کہیں سے ہم کو فائدہ ہو ہی جاتا، اس کے عہدے کا، منصب کا، عزت کا، اس کی دولت کا، اس کے مقام کا، اس کے کاروبار کا، کہیں نہ کہیں سے ہم کو نہ ہوتا، سماج کو ہو جاتا، کسی بھائی کو ہو جاتا، کہیں نہ کہیں تو فائدہ ہوتا۔ نقصان کرا کہ ہم کو کیا ملا؟ لیکن یہ ہے فکر، کبھی کبھی ہمارے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں یہ رحمانی فکر نہیں، یہ شیطانی فکر ہے۔ ایک طرف رحمانی آواز، کل میں نے کہا تھا آپ کی خدمت میں کہ دو آوازیں ہیں، ایک طرف شیطانی آواز، دوسری طرف رحمانی آواز۔ شیطانی آواز غلط راستے پر لے جانا چاہتی ہے، رحمانی آواز اس کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتی ہے۔ اب انسان کے اندر اس موقع کے اوپر جو آواز غالب آ جائے اس طرف انسان چل پڑتا ہے۔ اب اگر یہ شیطانی قوتیں غالب آ جاتی ہیں تو غلط کام کرنے لگتا ہے، اگر رحمانی قوتیں غالب آ جاتی ہیں تو حرام کو چھوڑ کے یہ اچھے کام کی طرف لگ جاتا ہے۔ اب شیطان دیکھ رہا ہے، مزہ لے رہا ہے، اپنا تو کام ہو گیا، اور قابیل اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ کیسے کر، اس لیے کہ زمین کا یہ پہلا قتل ہے، اس سے پہلے کبھی قتل ہوا ہی نہیں، جب ہمارے سامنے کچھ ہوا ہی نہیں تو ہم کو کیا پتا یہ کیسے ہوتا ہے، لہذا اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مارا کیسے جاتا ہے اور انسان مرتا کیسے، یہ بھی نہیں پتا تھا، اور وہ اس فکر میں لگا ہوا ہے۔ دن گزرتے گئے، مہینے تمام ہوتے گئے، ایک دن جناب حابیل اپنی بھیڑ بکریوں کو، کیونکہ قابیل کے لیے روایتوں میں ہے کہ وہ کھیتی کیا کرتا تھا اور قابیل بھیڑ بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ ایک دن حابیل اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کے نکلے، جنگل میں گئے، جنگل میں جا کے اب ظاہر بات دوپہر کو جب بھیڑ بکریاں چرنے میں لگ جاتی ہیں تو کسی سائے میں جو چرانے والا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، اگر کہیں گرمی ہے، ہوا آ رہی ہے، دھوپ ہے، سایہ ہے، کہیں مل گیا ہے تو وہیں کو ایک اینٹا نیچے سر کے رکھ کے سو بھی جاتا ہے۔ حابیل بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے نکلے، جنگل میں پہنچے، اور اس کے بعد دوپہر ہو گئی، بھیڑ بکریاں چرنے لگیں اور وہ نیچے ایک مٹی کا ڈھیلا رکھ کے اپنا وہ لیٹ گئے سر کے نیچے، آنکھ لگ گئی۔ قابیل فکر میں تھا کہ ان کا کام تمام کر دیا جائے، اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کام تمام کریں، تو اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا۔ اب یہاں کے اوپر کہتے ہیں یہ بھی شیطان ہی نے ترکیب بتائی تھی، ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور بڑا سا پتھر اٹھا کے حابیل کے سر پہ، جو حابیل سو رہے تھے ان کے سر کے اوپر دے مارا۔ جیسے ہی یہ پتھر حابیل کے سر پہ پڑا، اسی جگہ کے اوپر حابیل کے سر سے خون بہنے لگا اور حابیل دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب دنیا سے تو چلے گئے، یہ پہلا خون ہے، اب اس کا کیا جائے، اس کو لے کہاں جایا جائے؟ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہوتا کیا ہے یہ بھی نہیں پتا، اس لیے کہ زمین کا پہلا خون ہے، پہلی میت ہے، پہلی موت ہے، یہ بھی پتا نہیں تھا۔ اب یہ لاش کو اپنے کندھے پہ لے کے گھوم رہا ہے، کیا کرے یا اللہ، کیا کرے، کہاں رکھے، کہاں چھپائے، کہاں لے جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کی۔ اگر بابا کو پتا چل گیا تب تو قیامت آ جائے گی، اگر بابا کو پتا چل گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خود وہ برداشت نہ کر سکے، اور کہیں بابا کو پتا چل گیا تو کہیں ہمارے ہی اوپر نہ آ جائے سب، لہذا کچھ ایسا کیا جائے کہ اس کا نشان مٹا دیا جائے۔ اب یہاں کے اوپر بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ نے 2 کوے بھیجے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کبھی بھی کافر کی ہدایت اور رہنمائی نہیں کرتا، مگر یہ کہ ہاں اس کے اندر ہدایت حاصل کرنے کے موقع یا حاصل کرنے کے ذریعے ہوں، اور اس ہدایت سے فائدہ اٹھا کے وہ راہ ہدایت پر آنے والا ہو، تو پھر اللہ نے اس کے لیے کیوں کوے بھیجے؟ یہ بھی تو ایک طریقے کی ہدایت تھی۔ تو یہاں کے اوپر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کوے قابیل کو راستہ دکھانے کے لیے نہیں، حابیل کو چھپانے کے لیے آئے تھے کہ ایک اللہ والے کی میت اور وہ زمین کے اوپر اس طریقے سے نہ رہے، ایک اللہ والے کا جنازہ
وہ اس طریقے سے زمین کے اوپر نہ پڑا رہے. اس وجہ سے اللہ نے 2 کووں کو بھیجا. کوے آئے, دونوں لڑے. دونوں کوے لڑنے کے بعد ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا. اب جس نے مارا تھا اس نے اپنے پنجوں سے زمین کو, مٹی کو ہٹانا شروع کیا, اور مٹی کو ہٹا کے پھر اپنی منقار سے, اپنی چونچ سے اسے کھینچ کے لایا اس مرے ہوئے کوے کو, اور اس جگہ کے اوپر کی جو اس نے مٹی ہٹائی تھی, کھودی تھی وہ جگہ, وہاں پہ لا کے کوے کو لٹا دیا, اور پھر اپنے پنجوں سے اس پر مٹی ڈالنے لگا. یہ قابیل بیٹھا سوچ میں پڑا ہوا تھا, فکر میں پڑا ہوا تھا, کیا کرے کیا کرے. یہ اس پورے ماجرے کو دیکھ رہا تھا, یہ پورے واقعے کو دیکھ رہا تھا. دیکھتا رہا یہ کوا کرتا کیا ہے, کوا کرتا کیا ہے. اس نے دیکھا کہ کوے نے کوے کو مارا, اس کے بعد مٹی کو ہٹایا, مٹی کو ہٹا کے اس نے زمین میں رکھا, اور زمین میں رکھنے کے بعد پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دیا. بس ایک مرتبہ خود اپنے اوپر نگاہ کرتا ہے قابیل, تف ہو تمہارے اوپر, تم اس کوے سے بھی گئے گزرے ہو. ارے اس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد یا مارنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے, تجھ کو یہ بھی نہیں پتا. بھائی اس نے بھی مٹی ہٹانا شروع کی, ایک جگہ سے کھودنا شروع کیا, اور قبر کو کھود کی. پہلی قبر تھی روئے زمین کی. مٹی ہٹائی, قبر کھودی, قبر کھودنے کے بعد حابیل کو لٹایا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی. اب یہ پہنچا گھر. جناب آدم حابیل کے انتظار میں, حابیل آتے ہوں گے, حابیل آتے ہوں گے, حابیل آتے ہوں گے. حابیل نہیں آئے. رات تمام ہو گئی, دن تمام ہو گیا, رات تمام ہو گئی, حابیل کا پتہ نہیں. اب جناب آدم کا گریہ ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. حابیل کی جدائی میں, حابیل کے فراق میں جناب آدم گریہ کرتے ہیں, روتے ہیں, اور آخر عمر تک جناب آدم حابیل کی جدائی اور حابیل کے فراق میں روتے رہے اور گریہ کرتے رہے, یہاں تک کہ اللہ نے جناب آدم کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام تھا شیز. اس لیے کہ کافر سے سلسلہ نبوت آگے نہیں بڑھتا ہے, کافر سے سلسلہ رسالت آگے نہیں بڑھتا ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ, یہ پاک صلبوں سے ہو کے آئے ہیں, یہ پاک رحم سے گزر کے آئے ہیں. لہذا اللہ نے جناب آدم کو شیس جیسا بیٹا عطا کیا, اور انہی جناب شیس سے جناب آدم کی نسل آگے بڑھی. بس یہی کے اوپر کہنے کا دل چاہتا ہے کہ قدرت کو گوارا نہیں ہوا کہ ایک اللہ رسیدہ انسان کی, اللہ تک پہنچے ہوئے انسان کی, اللہ والے انسان کی میت زمین پر پڑی رہے, وہ دھوپ میں پڑی رہے, وہ بے گور و کفن پڑی رہے. اللہ نے کوے بھیج دیے اور ان کے ذریعے سے قابیل کو سمجھا دیا کہ دیکھو ایسے کرو, اور اس طریقے سے قبر کھود کے اور مٹی ہٹا کے اس حابیل کی میت کو دفن کر دو. اللہ اللہ, یہی دنیا میں ہوتا ہے کہ جب کہیں کوئی گزر جاتا ہے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں. جمع ہونے کے بعد غسل و کفن ہوتا ہے, غسل و کفن کے بعد اسے بڑے احترام سے دفن کیا جاتا ہے. یہ طریقہ اگر بدلا ہوا نظر آیا ہے تو وہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی مقام ہے, اور وہ ہے کربلا. ایک ہی جگہ اور ایک ہی مقام ہے کہ جہاں یہ انداز بدلا ہوا نظر آتا ہے. کربلا. معبود, یہ تیرے حبیب کی آل ہے, یہ تیرے حبیب کا گھرانہ ہے, یہ تیرے حبیب کا خاندان ہے, اور اس تیرے حبیب کے گھرانے کی میتیں کس طریقے سے میدان کربلا میں بکھری ہوئی پڑی ہیں, اور کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں. اور جہاں ان میتوں میں امام کے خاندان کی اور امام کی اولاد کی میتیں تھیں, وہیں آپ کے وہ اصحاب باوفا کہ جنہوں نے واقعاً حق ادا کر دیا, حق ادا کر دیا, اور آپ کے اوپر قربان ہو کے بتا دیا کہ مولا
یہ جان کیا ہے؟ جب سوال شب عاشور جس وقت امام نے چراغ گل کیا ہے تو ان اصحاب امام نے یہی کہا تھا کہ جس وقت چراغ روشن کیا، آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں آپ کی محبت میں قتل کیا جائے، قتل کرنے کے بعد 70 مرتبہ آپ کی محبت میں قتل کیا جائے، قتل کرنے کے بعد ہمیں جلا دیا جائے، جلا دینے کے بعد ہماری راکھ کو مختلف علاقوں میں منتشر کر دیا جائے اور پانی میں بہا دیا جائے، اس کے بعد پھر ہمیں زندہ کیا جائے، پھر بھی ہم آپ کی محبت سے اور آپ کے اوپر قربان ہونے سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ آپ کی محبت سے اور آپ کے اوپر قربان ہونے سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ اور انہی اصحاب میں کہ جنہوں نے شب عاشور وعدہ کیا تھا کہ مولا ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور ہم شہادت سے باز آنے والے نہیں ہیں، انہی اصحاب میں ایک ایسا جوڑا کربلا میں تھا کہ جو ابھی تازہ بیاہ کے آیا تھا، تازہ شادی کر کے آیا تھا، وہ، اس کی زوجہ، اس کی ماں۔ جس وقت امام کربلا آ رہے تھے، راستے میں امام سے ملاقات ہو گئی۔ ایک طرف امام کے خیمے تھے اور ایک طرف وہب کے خیمہ لگا ہوا تھا۔ وہب ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کی ماں ہے۔ وہب کا مذہب بھی امام کا مذہب نہیں، وہب کا دین بھی امام کا دین نہیں۔ لیکن جس وقت ماں نے کہا بیٹا ذرا معلوم کرو کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے، یہ کس لیے نکلے ہیں؟ اور اب جو وہب آئے ہیں تو واپس جا کے کہتے ہیں کہ اے کنیز خدا، اپنی زوجہ کو خطاب کر کے، اے کنیز خدا مجھے معاف کرنا، اگر تم کہو تو ہم تم کو گھر پہنچا دیں، لیکن ہم تو اب حسین ابن علی کے ساتھ جائیں گے۔ ایک ملاقات نے کیا کمال کر دیا، ایک ملاقات نے کیسا انقلاب برپا کر دیا کہ وہب، ماں کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتا، میں بھی حسین ابن علی کے ساتھ چلوں گی۔ زوجہ کہتی نہیں، حسین ابن علی اکیلے نہیں ہیں، ان کی بہنیں بھی ہیں، ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں، اگر تم نہیں رہو گے تو ہم ان کی خواتین کے ساتھ رہ لیں گے، لیکن ہم بھی چلیں گے۔ اور یہ امام کے ساتھ کربلا آ گئے، یہاں تک کہ تاریخیں گزری، عاشور کا دن آیا۔ جس وقت عاشور کا دن آیا، اب بار بار وہب امام کی خدمت میں آتے ہیں، آقا ہمیں بھی اجازت دے دیجئے، اور کہتے ہیں کہ جس وقت اجازت ملی ہے امام سے تو ایک مرتبہ اجازت ملنے کے بعد وہب اپنی زوجہ کے خیمے میں آئے، اور زوجہ کے خیمے میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے کنیز خدا، میں نے مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ میں اللہ کی راہ میں حسین ابن علی کے اوپر قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے بعد تیرا کیا ہوگا۔ وہ خود سوال کرتی ہے، وہب جا تو رہے ہو، جاؤ، میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں، میں نے بالکل راضی خوشی تم کو اجازت دی، لیکن ایک وعدہ کر کے جاؤ، ایک وعدہ کر کے جاؤ۔ کہا کیا، کیسا وعدہ؟ کہا اس وقت تک، اس لیے کہ تم جاؤ گے اور جانے کے بعد میدان میں ابھی جام شہادت نوش کرو گے اور جام شہادت نوش کر کے جنت میں چلے جاؤ گے، وعدہ کرو، وعدہ کہ اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھو گے جب تک مجھے ساتھ نہیں لے لو گے۔ بس ایک مرتبہ یہ آواز حسین ابن علی کے کانوں تک پہنچی، امام اپنی جگہ سے بلند ہوئے، اے کنیز خدا، یہ وعدہ اس سے کیوں ہو رہا ہے؟ ارے یہ وعدہ میں کر رہا ہوں، یہ وعدہ وہب سے کیوں لے رہی ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں، میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں۔ لیجئے وہب اپنی ماں سے اجازت لے کے، اپنی زوجہ سے رخصت ہو کے مقتل کی طرف چلے، اور جس وقت مقتل کی طرف چلے ہیں وہب، عالم یہ ہے کہ جنگ کرتے جاتے ہیں اور
پشتوں کے کشتے لگتے جاتے ہیں، پشتوں کے کشتے لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ عمر سعد چلایا، چاروں طرف سے فوج نے گھیرا، وہب گھوڑے سے زمین پر آئے، ایک ملعون نے آگے بڑھ کے وہب کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ زوجہ کھڑی ہوئی خیمے کے در کے اوپر یہ منظر دیکھ رہی تھی، دوسری طرف ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ بس جیسے ہی دیکھا کہ میرا بیٹا زین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے اوپر ہے، بس کہتے ایک مرتبہ چوب خیمہ کو لیا۔ یہ کربلا کی پہلی خاتون تھی کہ جو میدان میں آئی ہے، ان دشمنوں سے مقابلے کے لیے آئی ہے۔ کہتے چوب خیمہ کو نکالا، چوب خیمہ کو نکال کے ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلی۔ اگر آج وہب حیات نہیں ہے تو وہب کی ماں زندہ ہے، اور یہ کہہ کے حملہ کیا۔ امام نے عباس کو حکم دیا، بھیا عباس، عورتوں کے اوپر جہاد نہیں ہے، ارے اسے واپس بلا کے لاؤ۔ ابھی وہب کی ماں مقتل میں پہنچی ہی تھی کہ ایک مرتبہ ان دشمنوں نے وہب کے سر کو اس کی ماں کی طرف پھینکا۔ بس جیسے ہی وہب کے سر کو ماں نے دیکھا، ایک مرتبہ خاک کو ہٹایا، پیشانی کو بوسہ دیا، اور وہ خاک کو ہٹانے اور پیشانی کو بوسہ دینے کے بعد ایک مرتبہ سر کو پھر واپس دشمنوں کی طرف یہ کہہ کے روانہ کر دیا کہ جو ہم اللہ کی بارگاہ میں دے دیتے ہیں اسے پھر واپس نہیں لیتے۔ ہمارے سلام کربلا کے ان امام کے اصحاب پر اور کربلا کی ان خواتین کے اوپر کہ جن کے اندر یہ جذبہ تھا کہ خود بھی قربان ہوئے اور اپنے ساتھ ساتھ چاہا کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں، اگر ہماری ماں ہے تو وہ بھی قربان ہو جائے، زوجہ ہے تو وہ بھی قربان ہو جائے۔ اور واقعاً صرف وہ بھی نہیں، کربلا میں جتنے بھی اصحاب دیکھے ہیں اور جتنے بھی اصحاب اور جو بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے تھے، ان کے گھر والوں کا یہی طریقہ تھا، یہی انداز تھا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، بس میں نے تمام کیا۔ عزاداروں، وہب دنیا سے رخصت ہو گئے اور امام ایک مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھے۔ جو امام کا طریقہ تھا، جو امام کا انداز تھا کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا امام خود اٹھتے تھے اور اٹھ کے ایک مرتبہ مقتل کا رخ کرتے تھے، اور مقتل میں آنے کے بعد 3 دن کا حسین پیاسا حسین، 3 دن کا بھوکا حسین عزاداروں ایک مرتبہ مقتل میں پہنچایا۔ وہب کی لاش کے قریب آئے، عزاداروں ایک مرتبہ حسین نے جھک کے وہب کی میت کو اٹھایا، لا کر گنج شہیدہ میں رکھا۔ زوجہ دوڑی ہوئی آئی، ماں لاش سے لپٹ گئی۔ اصحاب میں ایک مرتبہ نعرہ بلند ہوا، خواتین میں صدائے گریہ بلند ہوئی، واہ مظلومہ، واہ غربتا، واہ مصیبتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق الزهراء وأبيها وبعالها وبنيها۔ بار الہ ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، معبود ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں بھی عزاداری ہے سید الشہداء میں مصروف اور مشغول ہے، معبود ان سب کی حفاظت فرما، تمام عزاخانوں کی حفاظت فرما۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم۔